الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ دعائیں مانگی۔ ان میں بعض دعائیں مکہ کی لوگوں کے لیے تھیں اور کچھ اپنی نسل کے لیے تھیں، اور اپنی نسل کے لیے جو مکہ میں آباد ہونے والی تھی انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیجیے جس میں یہ 4 صفات ہوں۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتکا، وہ آپ کی آیات کی تلاوت کرے۔ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ تلاوت کا معنی کیا ہے، تلاوت کی اہمیت کیا ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی اہمیت کیا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیوں روزانہ قرآن مجید ختم کرتے؟ کوئی 3 دن میں ختم کرتے، اور 7 دن میں تو سبھی مکمل کر لیتے تھے۔ اگر صرف سمجھنے کے لیے ہی قرآن مجید ہوتا جیسے دوسری کتابوں میں معنی اصل ہوتا ہے تو وہ ایک دفعہ پڑھ لینا ان کے لیے کافی تھا، لیکن یہ بار بار پڑھنا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی اہمیت اپنی الگ حیثیت رکھتی ہے۔ دوسرا منصب کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کن لوگوں کو؟ جو عربی جاننے والے تھے، جو فصیح تھے، بلیغ تھے، شاعر تھے، خطیب تھے۔ اس کے باوجود ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب اللہ کی تعلیم دیں۔ معلوم ہوا کہ صرف عربی جان لینے سے انسان قرآن کا ماہر نہیں بن جاتا، صرف ترجمہ جان لینے سے، ترجمہ پڑھ لینے سے انسان قرآن مجید کے اسرار و رموز اور دقیق چیزوں سے واقف نہیں ہو سکتا، اس سے کہ قرآن مجید میں ہر قسم کے علوم کو سمو دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن مجید کو وہ لوگ بھی نہ سمجھ سکے اور نہیں سمجھ سکتے تھے جو عربی میں بے انتہا مہارت رکھتے تھے۔ تو آج ہم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ بعض لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہنا شروع کر دیا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو حدیث کے بغیر قرآن مجید بھی مکمل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان کر دیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان سے ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے، ورنہ ان لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو بیان کیجئے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کتاب کی تعلیم دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ آگے فرمایا والحکمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر حکمت کا معنی جو مفسرین سے، صحابہ اکرام اور تابعین رحمہم اللہ سے نقل کیا ہے وہ ہے سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے آداب ہیں، طور طریقے ہیں، وہ سکھانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رہن سہن کے طریقے بھی سکھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لیے ویسی ہی اہمیت رکھتی ہے جس طرح قرآن مجید ہے۔ جیسے قرآن مجید ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک کے نبی ہیں، لہٰذا جب قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس قرآن کی تشریح کی ہے وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے اسباب بھی بیان فرما دیے، متعین کر دیے، اور ساری دنیا ان اسباب کو، ان رجال کار کے کام کو جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔